السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا ادب، صرف کام کی بات کا انتخاب، خاموشی، تدبر، عقل مندی اور انسان کے سمجھدار ہونے کی علامت ہوتی ہے، جبکہ ہر وقت بے وقت بولتے رہنا اور بے ضرورت باتیں کرنا انسان کے بے وقوف ہونے کی علامت ہے اور وقار اور سنجیدگی کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ آدمی کے اسلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ انسان کو ہمیشہ کام کی بات اور بھلائی کی بات کرنی چاہیے۔ جیسے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ خیریت سے پہنچ گئے، تو اس کے جواب میں پورے راستے کی کہانی سنانا شروع نہ کر دیں کہ ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر ایسا نہ ہوا، پھر ایسا نہ ہو گیا، بلکہ صرف مقصود گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کا اپنا وقت بھی بچتا ہے اور دوسروں کا بھی وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اس وقت کو تلاوت، ذکر و اذکار اور دیگر عبادت میں لگا کر ڈھیر ساری نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ تبلیغ دین میں لگا کر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، ورنہ خاموشی تو فکر و دانش کا دروازہ ہے۔ خاموش رہنے پر کبھی شرمندگی نہیں ہوتی۔ مفتی رشید احمد بڑے علماء گزرے، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار اپنے بیٹے کے ساتھ کسی کام سے گیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں اپنی گاڑی بیچنا چاہتا ہوں، یہاں دلال یعنی بروکر رہتے ہیں، ذرا ان سے بات کرتے جائیں۔ دلالوں کے سامنے جا کر گاڑی روک دی اور وہ آ گئے اور کچھ دام بتائے، مگر یہ دام ان کے اس اندازے سے کم تھے جتنے میں یہ فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ذہن میں ایک اندازہ لگا کر گئے تھے کہ اتنے میں گاڑی بک جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس آ جائیں گے۔ دلالوں نے کم دام بتائے اور اس کے بعد بولنا شروع ہو گئے کہ آپ بتائیں کہ آپ کتنے میں دیں گے، مگر یہ خاموش۔ وہ پھر بولے، ارے کچھ تو بتاؤ، کچھ بولو تو صحیح، مگر یہ بالکل خاموش ہو گئے، گویا سن ہی نہیں رہے۔ بس 1-2 منٹ ٹھہرے، پھر گاڑی اسٹارٹ کی اور واپس چلے آئے۔ اگر یہ بھی بولنے لگتے کہ اتنے دام دو، وہ کہتے کہ اتنے لے لو، یہ کہتے کہ اتنے دو، وغیرہ وغیرہ، خواہ مخواہ ایک دوسرے کا دماغ کھاتے رہتے اور وقت بھی ضائع ہوتا، لیکن ان لوگوں کی زبان سے پہلی بات سن کر ہی اندازہ ہو گیا کہ سواد بنتا نظر نہیں آتا، اس لیے بس 1-2 منٹ ہی ٹھہرے اور وقت ضائع کیے بغیر وہاں سے چل دیے۔ اس قصے کو کئی سال گزر گئے، مگر اپنے بیٹے کا یہ انداز مجھے بہت پسند آیا۔ اب بھی کبھی کبھی میں انہیں شاباشی دے دیتا ہوں کہ اس دن آپ نے بہت اچھا کیا، کچھ بولتے تو اپنا دماغ بھی کھپا دے اور میرا وقت بھی ضائع کرتے۔ اچھا کیا کہ خاموشی سے چل دیے۔ انسان بول کر بارہا شرمندہ ہوتا ہے، مگر خاموش رہنے پر کبھی شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ خوش ہی ہوتا ہے کہ اچھا ہوا میں اس موقع پر خاموش رہا، ورنہ اتنا نقصان ہوتا، ایسی شرمندگی ہوتی۔ مثلا کسی نے پوچھا، آپ نے ناصر بھائی سے ملاقات کر لی؟ دوسرا شخص، اصل میں ارادہ تو تھا کہ جاؤں، لیکن موٹر سائیکل بھائی لے گیا تھا، پھر صبح کا ارادہ کیا تو امی نے کچھ لانے کے لیے کہا، پھر آج ارادہ کیا تو یہ کام آ گیا۔ اب اتنی بات کرنے کے بجائے سوال یہ تھا کہ ناصر بھائی سے آپ نے ملاقات کی؟ تو جواب یہ ہے، نہیں، اب تک تو نہیں ہو سکی۔
پھر دوسرا سوال کہ اب تک کیوں نہیں ہو سکی، تو اس کا جواب مختصراً دیا جا سکتا ہے جیسا کہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔